بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، اسلامیات سلسلہ نمبر 6 کا اگلا سبق شروع ہو رہا ہے۔ عزیز طلبہ، گزشتہ اسباق میں ہم نے جب کتاب شروع کی تو ہم نے پڑھ لیا تھا کہ اسلامیات سلسلہ نمبر 6 میں 3 ابواب ہیں، جن میں سے پہلا باب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق تھا، جو ہم نے پہلے میقات میں فرسٹ ٹرم میں پڑھ لیا۔ دوسرے میقات میں سیکنڈ ٹرم جب ہم نے سبق شروع کیے، اس میں فقہ کے عنوان سے باب تھا، وہ ہم نے مکمل پڑھ لیا، اور اب اس کتاب کا تیسرا اور آخری باب وہ تجوید ہے، اس کے متعلق اب ہم سبق پڑھیں گے۔ اب اس میں تجوید میں جو سب سے پہلا سبق شروع ہو رہا ہے، جو سب سے پہلا عنوان تجوید سے متعلق ہے، وہ ہے صفات۔ تو پہلا سبق تجوید کا ہے صفات، اور یہ سبق آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 96 میں موجود ہے، آپ اپنی کتاب کھول لیجئے۔ تو صفات کے سبق میں سب سے پہلی جو بات ہے جو ہمیں جاننا ضروری ہے، وہ ہے صفات کی تعریف۔ تو عزیز طلبہ، صفات یہ جمع ہے صفت کی۔ صفات کا مفرد جو ہے، واحد جو ہوتا ہے، وہ ہے صفت، اور صفت کے لغوی معنی ہے کیفیت اور طریقہ۔ صفت کے لغوی معنی کیا ہوئے؟ کیفیت اور طریقہ۔ اصطلاح تجوید میں، تجوید کی اصطلاح میں صفت کسے کہا جاتا ہے؟ اس کی تعریف یہ ہے کہ ہر حرف کو اس کے مخرج سے ادا کرتے وقت جو کیفیت پیدا ہوتی ہے، اسے صفت کہا جاتا ہے۔ مخارج آپ پڑھ چکے ہیں، تو یہ یہی بتا رہے ہیں کہ ہر حرف کو اس کے مخرج سے ادا کرتے وقت جو کیفیت پیدا ہوتی ہے، اسے صفت کہا جاتا ہے۔ مثلاً کیسی کیفیت؟ جیسے کسی حرف کو موٹا پڑھا جاتا ہے، اور کسی حرف کو باریک پڑھا جاتا ہے، کسی حرف کو سختی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، کسی حرف کو نرمی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ تو یہ موٹا پڑھنا، پر پڑھنا، یا باریک پڑھنا، یا سختی کے ساتھ یا نرمی کے ساتھ پڑھنا، یہ صفت کہلاتی ہے اس حرف کی۔ عزیز طلبہ، ان حروف میں صفات کا ہونا بھی بہت ضروری ہے، اس کی بہت اہمیت ہے، کیونکہ آپ مخارج کے سبق میں پڑھ چکے ہیں کہ بعض حروف ایسے ہیں جن کا مخرج ادا کرنے کی جگہ ایک ہی ہے، جیسے تا، دال، قاف، ثا، ذال، ظا، ان کے ادا کرنے کی ان کا مخرج ایک ہی ہے۔ اور اسی طرح بعض حروف ایسے ہیں جن کے مخرج یعنی ان کو ادا کرنے کی جگہیں قریب قریب ہیں۔ تو اب یہ جو حروف جن کی مخرج ایک ہی ہے یا قریب قریب ہے، ان میں فرق کرنے کے لیے، ان میں اس کو ہر حرف کو الگ نمایاں کرنے کے لیے صفت کا ذکر ہوتا ہے، اور اس حرف میں صفت کا پایا جانا ضروری ہوتا ہے۔ جیسے تا اور قا کا مخرج ایک ہی ہے، لیکن اگر ہم اس میں تا کو باریک پڑھ دیں اور قا کو موٹا پڑھ دیں، پر پڑھنے کی صفت نہیں لائیں گے، تو تا اور قا میں فرق نہیں رہے گا۔ اس لیے صفات کا کسی حرف میں ہونا بہت ضروری ہے۔ تو جس حرف میں جو صفت پائی جانی چاہیے، اس کو اسی طرح اس کو ادا کرنا ہمیں ضروری ہے، اور ہمیں اس کو ادا کرنا چاہیے۔ اب یہ جو صفات ہے، اس صفات کی کچھ اقسام ہیں، اور وہ صفات کی کون سی اقسام ہیں، کیا ہے؟ تو عزیز طلبہ، صفات کی 2 قسمیں ہیں۔ صفات کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 صفات لازمہ، نمبر 2 صفات عارضہ۔ صفات لازمہ اور صفات عارضہ۔ اب ان دونوں کی الگ الگ تعریف جان لیجئے کہ صفات لازمہ یہ وہ صفات ہیں جو حروف کی ادائیگی میں ہمیشہ پائی جاتی ہے۔ یعنی لازمہ سے ہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس کے ساتھ لازم ہے، ہر وقت اس کا موجود ہونا ضروری ہے، اور ان سے کسی حالت میں بھی جدا نہیں ہوتی۔ اگر وہ صرف صحیح طریقے سے ادا نہ کی جائے تو حرف مکمل ادا نہیں ہوتا۔ صفات لازمہ کیا ہوئی؟ کہ وہ صفات جو جس حروف کے ساتھ، جس حرف کے ساتھ خاص ہے، تو اس حرف میں ہمیشہ لازمی پائی جائیں گی،
کبھی اس سے الگ نہیں ہوگی. اس حرف کو جب بھی ادا کریں گے وہ صفت اس کے اندر لازمی موجود ہوگی، اور اگر اس صفت کو اس حرف میں ادا نہ کیا گیا تو وہ حرف مکمل ادا نہیں ہوگا. صفات عارضہ کسے کہتے ہیں؟ یعنی وہ صفت جو حروف کی حسن و زینت کے لیے مقرر کی گئی ہو، جو کسی حرف کے حسن و زینت کے لیے مقرر کی گئی ہو، اور وہ صفت کبھی اس میں پائی جائے گی کبھی نہیں پائی جائے گی. یعنی عارضی جب پائی جا رہی ہے تو عارضی طور پر ہے، کسی وقت میں ہٹ بھی سکتی ہے، اس کے ضروری نہیں ہے اس میں ہر وقت موجود رہے. جیسے مثلا را کو پر پڑھنا، تو را پر زبر یا پیش ہوگا تو اس کو پر پڑھا جائے گا، تو یہ صرف اس میں پائی جائے گی اور عارضی طور پہ ہوگی، کیونکہ جب اس را پر زیر آ جائے گا تو وہ یہ پر پڑھنے کی صفت اس میں سے ہٹ جائے گی اور اب اس کو باریک پڑھا جائے گا. تو یہ صفات کی دو قسمیں ہیں، صفات لازمہ، صفات عارضہ. صفات لازمہ وہ صفات ہیں جو کسی حرف میں ہمیشہ پائی جائیں گی، کبھی جدا نہیں ہوگی، اور صفات عارضہ وہ ہیں جو حسن و زینت کے لیے ہیں، کبھی پائی جائیں گی اور کبھی نہیں پائی جائیں گی. تو عزیز طلبہ، اسلامیات سلسلہ نمبر 6 میں جو ہم پڑھیں گے وہ صفات لازمہ کیا ہے، اس کی کتنی قسمیں ہیں اور کون کون سی ہیں، یہ ہم پڑھیں گے. اور صفات عارضہ کے بارے میں انشاءاللہ آپ اسلامیات سلسلہ نمبر 7 میں پڑھ لیں گے. تو اب شروع کرتے ہیں صفات لازمہ کی قسمیں. اس صفات لازمہ کی تعریف آپ نے جان لی کہ جو حروف کی ادائیگی میں ہمیشہ پائی جائیں گی، کبھی جدا نہیں ہوگی. اگر وہ صفت اس میں نہیں ادا کی گئی تو وہ حرف مکمل ادا نہیں ہوگا. اس صفات لازمہ کی دو قسمیں ہیں، ایک کا نام ہے متضادہ اور ایک کا نام ہے غیر متضادہ. متضادہ ضد سے ہے، متضادہ ضد سے ہے، اپوزٹ سے. یعنی صفات لازمہ متضادہ اسے کہتے ہیں جس کے مقابلے میں کوئی ضد ہو. یعنی ایک قسم ہے تو اس کے مقابلے میں ایک اور ضد ہوگی اور کوئی صفت ہوگی، اور ایک صفت ہے تو اس کے مقابلے میں اس کے اپوزٹ، اس کے ضد میں بھی کوئی اور صفت بھی موجود ہوگی. اس کو صفات لازمہ متضادہ کہا جاتا ہے. اور دوسری قسم ہے صفات لازمہ غیر متضادہ، یعنی جو ایک صفت ہے لیکن اس کی کوئی ضد موجود نہیں ہے، اس کے کوئی اپوزٹ نہیں ہے، بس وہ اکیلی ایک صفت ہے، وہ جس حرف میں پائی جا رہی ہے صرف اسی میں پائی جا رہی ہے اور دوسرے حرف میں اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، اس کی کوئی ضد ذکر نہیں کی جائے گی. تو صفات لازمہ کی دو قسمیں ہو گئی، متضادہ، غیر متضادہ. صفات لازمہ متضادہ اسے کہتے ہیں کہ جس کے مقابلے میں اس کی کوئی ضد ہو. صفات لازمہ غیر متضادہ اسے کہتے ہیں جس کے مقابلے میں کوئی ضد موجود نہ ہو. اب صفات لازمہ متضادہ کی بھی کچھ اقسام ہیں اس کی ضد کے ساتھ، اور صفات غیر متضادہ کی بھی کچھ اقسام ہیں اور اس کی کوئی ضد نہیں ہے. صفات لازمہ متضادہ کی کل 10 اقسام ہیں، اور یوں دیکھا جائے تو 5 اقسام ہیں اور ہر ایک کی الگ الگ ضد ہے، تو اس طرح یہ 10 ہو جائیں گی. اور صفات لازمہ غیر متضادہ کی 8 قسمیں ہیں اور اس کی کوئی ضد موجود نہیں ہے. تو اب ہم سب سے پہلے صفات لازمہ غیر متضادہ کی اقسام اس کی ضد کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں، اور اس میں یہ بھی پڑھ لیتے ہیں کہ کن کن حروف میں پائی جاتی ہے اور اس صفت کا مطلب کیا ہے. تو سب سے پہلے صفات لازمہ متضادہ اور اس کی اقسام پڑھتے ہیں. تو اس صفات لازمہ متضادہ کی 10 اقسام آپ کے سامنے موجود ہیں، اور آپ کی کتاب میں بھی صفحہ 97 میں موجود ہے، آپ اس میں بھی دیکھ سکتے ہیں. ہر قسم کے سامنے اس کی ضد موجود ہے. 5 اقسام ہیں اور ہر ایک کے سامنے اس کی ضد بھی موجود ہے، لکھی ہوئی ہے. تو اس طرح یہ ضد آپس میں ملا کر 10 اقسام بن گئی. تو اب اس میں سے ہر ایک کے بارے میں ہم پڑھیں گے کہ ہر قسم جو ہے اس میں کن حروف میں وہ صفت پائی جاتی ہے، اور وہ حروف کون کون سے ہیں، ان کا مجموعہ کیا بنتا ہے، وہ آپ سن بھی لیں اور کتاب میں بھی آپ دیکھ لیں گے تو آپ کے سامنے واضح ہو جائے گا. سب سے پہلی قسم ہے ہمس. ہمس اس کے 10 حروف ہیں، یہ 10 حروف میں پائی جاتی ہے جن کا مجموعہ ہے فحثہ شخص سکت. فحثہ شخص سکت، یہ جو مجموعہ ہے، جو جملہ ہے، اس جملے میں وہ 10 کے 10 حروف آ گئے جن میں ہمس کی صفت پائی جاتی ہے. مثلا فحثہ شخص سکت، یعنی اس میں فا، حا، سا، ہا، شین،
ق صاد سین کاف تا، یہ 10 کے 10 حروف اس میں آ گئے جس میں ہمس کی صرف پائی جاتی ہے، یعنی ان حروف کو پستی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ اور دوسری قسم ہے جہر، اس کی ضد ہے ہمس کی، اور یہ جو ہم نے 10 حروف ہمس کے کہے اس کے علاوہ جو 19 حروف بچتے ہیں اس میں جہر پائی جاتی ہے، جس کو ادا کرتے وقت ہمیں بلندی کی طرف جانا پڑتا ہے اور پستی کے ضد کے اعتبار سے اس کو پڑھا جاتا ہے۔ دوسری قسم ہے شدہ، اس کے 8 حروف ہیں جن کا مجموعہ ہے اجید قطن بکت، اجید قطن بکت، یعنی حمزہ جیم دال قاف قاف با کاف اور تا، یہ 8 حروف ہیں جن کو سختی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، جیم دال سختی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، جبکہ شدہ کی جو ضد ہے، اس کے جو اپوزٹ ہے وہ رخوہ ہے، یعنی وہ حروف جن کو نرمی کے ساتھ پڑھا جائے۔ لیکن ان دونوں کے درمیان میں ایک قسم اور آپ کے سامنے آ رہی ہوگی، وہ ہے توسط۔ یہ وہ حروف ہیں جن میں شدہ اور رخوہ دونوں پائی جاتی ہے، یعنی تھوڑی سی سختی ہوتی ہے، تھوڑی سی نرمی ہوتی ہے، اور وہ 5 حروف ہیں جن کا مجموعہ ہے من عمر، لام نون عین میم را، ان میں شدہ بھی پائی جاتی ہے، ان میں رخوہ بھی پائی جاتی ہے، اس لیے اس کو توسط کہا جاتا ہے۔ تو 8 حروف میں شدہ پائی گئی اور 5 حروف میں توسط، تو یہ 13 حروف ہو گئے۔ اس کے علاوہ باقی جتنے حروف ہیں یعنی 15 حروف جو بچتے ہیں ان میں رخوہ پائی جاتی ہے، یعنی ان کو نرمی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ تیسری قسم استعلاء ہے، اس کے لغوی معنی ہے بلند ہونے کے، اس کے لغوی معنی ہے بلند ہونے کے۔ عزیز طلبہ، یہ صرف 7 حروف میں پائی جاتی ہے جن کا مجموعہ ہے خص ضغط قذ، خص ضغط قذ، یہ الفاظ یاد ہو جائیں گے تو حروف بھی یاد رہیں گے۔ تو اس اعتبار سے، اس مجموعے کے اعتبار سے حروف کون سے ہیں؟ خ صاد ضاد غین قاف قاف اور ضاد۔ جن حروف میں، یہ جو 7 حروف میں اس میں استعلاء جو پائی جاتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان حروف کو ادا کرتے وقت زبان کا اکثر حصہ تالو کی طرف اٹھ جاتا ہے، اور جس کی وجہ سے یہ حروف موٹے ہو جاتے ہیں، بلند ہو جاتا ہے تالو کی طرف، زبان کا اکثر حصہ بلند ہو جاتا ہے، جو اس کے معنی ہے استعلاء کے، تو بلند ہو جاتا ہے، اس وجہ سے اس کے یہ حروف خوب موٹے ہو جاتے ہیں، اس لیے یہ اس میں استعلاء پائی جاتی ہے، اور یہ حروف استعلاء کے حروف ہو گئے۔ استعلاء کی ضد ہے استفال، جیسے استعلاء کے معنی تھے بلند ہونے کے، تو اس کے لغوی معنی ہے، اس کے ضد کے معنی ہیں نیچے ہونے کے، وہ بلند ہو رہا تھا، یہ نیچے ہو رہے تھے، اور یہ صرف یہ استعلاء کے جو 7 حروف ہیں ان کے علاوہ بقیہ جو 22 حروف ہیں ان میں پائی جاتی ہے، اور ان حروف کو ادا کرتے وقت زبان کا اکثر و بیشتر حصہ تالو کی طرف نہیں اٹھتا بلکہ نیچے رہتا ہے۔ استعلاء کے حروف ادا کرتے وقت زبان کا اکثر حصہ تالو کی طرف اٹھتا تھا، لیکن اس کے علاوہ جو 22 حروف ہیں ان حروف میں استفال پڑھی جائے گی، یعنی اس میں ان حروف کو ادا کرتے وقت زبان کا اکثر و بیشتر حصہ تالو کی طرف نہیں اٹھتا بلکہ نیچے ہی رہتا ہے۔ چوتھی قسم ہے اطباق، اس کے لغوی معنی ہے لپٹنے کے، مل جانے کے، لپٹنے کے۔ یہ صرف 4 حروف میں پائی جاتی ہے، یہ صرف 4 حروف میں پائی جاتی ہے، وہ 4 حروف کون سے ہیں؟ صاد ضاد ط اور ظ، ان 4 حروف میں اطباق کی صفت پائی جاتی ہے جس کے معنی ہے لپٹنے کے، اور ان 4 حروف میں اطباق پائے جانے کا مطلب یہ ہے کہ ان حروف کو ادا کرتے وقت زبان کا اکثر حصہ اوپر تالو سے لپٹ جاتا ہے، مل جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ حروف خوب موٹی آواز سے نکلتے ہیں، جیسے صاد ضاد ط، تو اس میں زبان کا اکثر حصہ اوپر تالو سے لپٹ گیا، اس وجہ سے اس کو اطباق کہا جاتا ہے، اور 4 حروف میں پائی جاتی ہے۔ اطباق کی ضد ہے انفتاح، اس کے لغوی معنی ہے کھلا رہنا، یعنی اطباق کے معنی سے لپٹ جانا، اس کا مطلب اس کے معنی ہے انفتاح کے کھلا رہنا، یعنی یہ لپٹتی نہیں ہے بلکہ کھلی رہتی ہے صرف اور الگ رہتی ہے،
اور اطباق کے جو 4 حروف ہیں اس کے علاوہ جو بقیہ 25 حروف ہیں ان میں انفتاح کی صرف پائی جاتی ہے. اور جیسے اطباق میں اطباق کے حروف ادا کرتے وقت زبان کا اکثر حصہ اوپر تالو سے لپٹتا تھا، تو ان 25 حروف کو ادا کرتے وقت زبان کا حصہ جو ہے، زبان کا اکثر حصہ تالو سے علیحدہ رہتا ہے، لپٹتا نہیں ہے بلکہ کھلا رہتا ہے، اور یہ 25 حروف میں پائی جاتی ہے. 5ویں قسم ہے اضلاق. اضلاق کے لغوی معنی ہے پھسلنا. اضلاق کے لغوی معنی ہے پھسلنا. یہ اضلاق کی صرف 6 حروف میں پائی جاتی ہے. کتنے حروف میں پائی جاتی ہے؟ 6 حروف میں، جن کا مجموعہ ہے فر من لب. فر من لب یعنی فا، را، میم، نون، لام اور با. یہ حروف زبان اور ہونٹوں کے کناروں سے بہت سہولت سے جلدی سے ادا ہو جاتا. فا، را، میم زبان کے کنارے سے اور ہونٹوں کے زبان سے اور ہونٹوں کے کناروں سے بہت سہولت سے یہ حروف ادا ہو جاتے ہیں. اضلاق کی ضد ہے اسمات. اسمات کے لغوی معنی ہے رکنے کے. اضلاق کے لغوی معنی تھے پھسلنا، اور اسمات کے لغوی معنی ہے رکنے کے. تو یہ اس کی ضد ہے، اس کے معنی ہے رکنے کے. تو اضلاق کے جو 6 حروف تھے اس کے علاوہ جو بقیہ 23 حروف ہے اس میں اسمات پائی جاتی ہے. اور جس طرح اضلاق کے حروف ادا کرتے وقت زبان اور ہونٹوں کے کناروں سے اس سہولت سے ادا ہو جاتے تھے، تو اسمات اس کی ضد ہے. تو یہ حروف اپنے مخرج سے جماؤ اور مضبوطی کے ساتھ ادا ہوتے ہیں، آسانی سے اور سہولت سے اور جلدی سے ادا نہیں ہوتے. تو عزیز طلبہ، یہ صفات لازمہ متضادہ کی اقسام تھی. تو آج آپ نے سبق میں سب سے پہلے صفات کی تعریف پڑھ لی کہ ہر حرف کو اس کے مخرج سے ادا کرتے وقت جو کیفیت پیدا ہوتی ہے اسے صفت کہا جاتا ہے، اور اس کی اہمیت کے بارے میں بھی پڑھ لیا. پھر صفات کی آپ نے 2 قسمیں پڑھی، صفات لازمہ، عارضہ. لازمہ اسے کہتے ہیں جو حرف کی ادائیگی میں ہمیشہ پائی جائے گی، اور عارضہ اسے کہتے ہیں جو کبھی پائی جائے گی اور کبھی نہیں. تو صفات عارضہ اب اسلامیہ سلسلہ نمبر 7 میں پڑھ لیں گے. صفات لازمہ کی اقسام آپ نے شروع کی، جس میں پہلی متضادہ، دوسری غیر متضادہ. متضادہ اسے کہتے ہیں جس کی کوئی ضد موجود ہو، غیر متضادہ وہ ہے جس کی کوئی ضد موجود نہ ہو. پھر متضادہ کی آپ نے 10 اقسام پڑھ لی جو اپنی ضد کے ساتھ ہے. تو 10 ضد ملا کر اس کی 10 اقسام بنتی ہیں، اور وہ ہے حمز، جہر، شدہ، رخوہ، توسط، استعلاء، استفال، اطباق، انفتاح، اضلاق اور اسمات. اس کے بعد اب ہم انشاءاللہ اگلے سبق میں صفات لازمہ غیر متضادہ کی اقسام پڑھ لیں گے. آج یہاں اپنا سبق ختم کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.